رمضان المبارک رمضان المبارک رمضان المبارک بہار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میں سید فہد اور ہمارے پروڈکشن اینڈ شوٹ ہیڈ علی نقاش کی طرف سے السلام علیکم پاکستان۔ بہار رمضان ٹرانسمیشن کے سیگمنٹ آج کے مہمان میں آج ہمارے درمیان ایک ایسا نوجوان موجود ہے جو پاکستان کے ہائی لٹریسی ریٹ علاقے گلشن حدید کے علاقے میں بچپن سے لے کر اس نوجوانی تک تعلیم حاصل کی اور آگے بڑھے، جاب بھی کی، لیکن جاب کے ساتھ ساتھ جس پیشے میں انہوں نے قدم رکھا اس پیشے میں قدم رکھتے ہوئے نوجوان یا تو ڈرتا ہے یا قدم رکھنے کے بعد کچھ عرصے میں وہ قدم واپس بیک ہو جاتا ہے، لیکن جتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں یہ نوجوان اس میں آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اپنے علاقے کی ساتھ ساتھ پورے پاکستان لیول پہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ ہمارے درمیان آج ایک پاکستان کی سطح پہ ہماری آرگنائزیشن ہے، میں چاہوں گا اس کا انٹرو ہمارے مہمان ہی کروائیں، بہت اچھے سے کروا سکیں گے۔ اور علی صاحب مدعو کیا اپنے اس پروگرام میں اور اس کے توسط سے میں اپنا پیغام آگے دے پاؤں گا۔ میں حصہ ہوں ایک ایسے ادارے کا جس کا نام ہے نیشنل پیس کونسل فار انٹرفیتھ ہارمنی، آسان الفاظ میں قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ خود انٹرو دیں گے کہ تاکہ یہ اسے اچھے سے سمجھا سکیں کہ بین المذاہب ہم آہنگی کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کو میں اور آسان طریقے سے سمجھاؤں تو 2000 میں ہمارے میڈیا چینل پہ ایک اینکر اچانک سے مشہور ہوا اور اب وہ ہمارے اس دنیا میں نہیں رہے اور وہ ٹرینڈ سیٹر کہلائے، ڈاکٹر عامر لیاقت، مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، اور انہوں نے اس جملے کو یا اس لفظ کو بہت اچھے سے نوجوانوں میں فیمس کیا۔ اور وہ جو عالم آن لائن پروگرام آتا تھا کہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے اور پھر فتح مکے والے دن وہ اپنی ٹرانسمیشن میں اقلیتی برادری کو بھی لاتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ کرسچن فادر، ہندو پنڈت، سکھ کے گروپ ساتھ بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے، مختلف مذاہب کے اندر کون سی چیزیں ایک جیسی ہیں، کون سی چیزیں اچھی ہیں، اس پہ بات ہوتی تھی، محبتیں بڑھتی تھیں۔ تو یہ تنظیم جو ہے اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ ویلفیئر کے پروجیکٹ میں بھی کام کرتی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ہم علی کی طرف چلتے ہیں۔ علی، سب سے پہلے تو جو ہمارا اصل مقصد ہے اس ٹرانسمیشن کا، ہم آپ کے آرگنائزیشن پہ بھی ضرور بات کریں گے، لیکن اس ٹرانسمیشن کا مقصد ہے کہ آنے والی نسل یا آپ کے ہم عمر لوگ یا ہمارے ہم عمر لوگ جو رمضان کو بوجھ سمجھ چکے ہیں اور رمضان کو ایک مشکل مہینہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو ہماری جاب بڑی مشکل ہو جاتی ہے، رمضان آتا ہے تو ہماری ایجوکیشن بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو آپ کی نظر میں رمضان کی کیا اہمیت ہے؟ یا رمضان ہمارے لیے مشکلیں ہی پیدا کرتا ہے یا رحمت کا مہینہ ہے یا ہماری زندگی کو آسان کرتا ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ روشنی۔ اس طرح کا رمضان پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ رمضان بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تھوڑی سی مشکلات ضرور آتی ہیں ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، چاہے وہ کوئی مزدور ہے، چاہے وہ کوئی آفیسر ہے، چاہے وہ کوئی گورنمنٹ امپلائی ہے، لیکن بیسیکلی روزے کا نام صبر ہے۔ ہم نے صبر کرنا ہے، استقامت سے بتانا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکریہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں، ہم اس کی خوشنودی کس طرح بجا لا سکتے ہیں، ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی رحمتوں سے نوازا ہے، اتنی برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا عمل ہے جس سے ہم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں کافی معاملات ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ ہمیں خود کافی مشکلات پیش آتی ہیں، سارا دن جاب کرنا، اس کے بعد باقی معاملات کو دیکھنا، دنیاوی مسائل کو دیکھنا، پھر عبادات کو وقت دینا، اس کے بعد ہمارا جو اپنا سوشل ورکنگ کا کام ہے اس کو ٹائم دینا۔ جزاک اللہ۔ تو علی، آپ جو آپ نے لفظ یوز کیا سوشل ورکنگ بھی آپ کر رہے ہیں، تو آپ کی تنظیم جو ہے کس کس طرح کے کام کر رہی ہے؟ کیا کیا اس کے پروجیکٹ ہیں یا کیا کیا اچیومنٹ ہیں، کیا کیا وہ پروجیکٹ مکمل کر چکی ہے، کام کر چکی ہے؟ گزشتہ رمضان اور اس رمضان میں ہم نے کافی سٹیز میں کام کیا، کافی اور آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر، جس میں آپ کے ادارے کا بہت مشکور ہوں AYDF کا، جنہوں نے ہمیں موقع دیا، ہمیں اس میں ہیلپ کی، ہمارے ساتھ چلے۔ سب سے بہترین عمل ہوتا ہے والنٹیئرز پرووائڈ کرنا، اور AYDF جیسا ادارہ جو ہر ادارے کو والنٹیئر پرووائڈ کر رہا ہے فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے، غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اس دفعہ بھی میرے علم میں ہے کہ آپ نے کافی عوام کو راشن پرووائڈ کیا ہے۔
ہمارا ادارہ اسی طرح کافی این جی اوز کے ساتھ مل کر افطار سحر و افطار کے سیشنز لگا رہا ہے, سحر و افطار کے انتظامات کر رہا ہے. سرگودا, وہاڑی, بھلوال ادھر مختلف راشن ڈرائیوز کر رہے ہیں, جس میں مختلف ادارے ہیں جن کا میں ابھی نام ریویل نہیں کر سکتا, وہ اس میں انکلوڈ ہے. اچھا, آپ نے ابھی جو نام لیا اس میں پنجاب ہیں, تو آپ نے سندھ کی طرف بھی یہ کام شروع کر دیے ہیں یا ابھی آپ کے پلاننگ میں ہے کہ آپ نے لے کے آنا ہے ابھی یہاں پہ؟ ہم نے جوڈو سٹی کے اندر کام کیا ہے. جوڈو کے اندر ہماری کافی ایکٹیویٹیز ہو چکی ہیں. وہاں ایک ہم نے اسکول کو اسپانسر کیا, مدرسے میں کتابیں دلوائی ہیں ہم نے اسی رمضان کے اندر, اور 10 سے 12 فیملیز کو, کیونکہ ادھر ہماری اتنی ایکٹیویٹی نہیں تھی, تو 10 سے 12 فیملیز تک ہمارا وہاں راشن تقسیم ہو چکا. صحیح. علی, اور آپ کی جو نارمل زندگی ہے جو اس وقت چل رہی ہے, آپ مصروف بھی رہتے ہیں, اور ابھی آپ بہت زیادہ ایج میں آپ آگے تو نہیں گئے, بہت مطلب ابھی زندگی آپ نے دیکھنی ہے, گزارنی ہے, وقت دیکھنا ہے, لیکن پھر بھی اب تک جہاں پہ آپ پہنچے ہیں, آپ کے جو لائیو ہے اس میں وہ کون سا حصہ تھا کہ جس میں آپ کو روزے رکھنے میں بہت مزہ آیا اور آپ کو لگتا تھا کہ وہ دور بڑا ایزی تھا, آرام سے روزے گزر گئے, اور اب زندگی میں اتنی مصروفیات ہیں, یا ابھی آپ کو روزہ زیادہ ایزی لگتا ہے مصروفیات کے ساتھ؟ سب سے زیادہ مزیدار روزے بچپن کے لگتے ہیں, اور جیسے آپ نے بتایا کہ میرا تعلق گلشن حدیث سے ہے, تو مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میرے مینٹر اور میرے ٹیچر سید فہد صاحب ہیں, تو ان کے پاس جو میں ٹیوشن جاتے ہوئے روزہ رکھ کے جاتا تھا بڑا بہترین ہوتا تھا. صحیح. تو میرے خیال میں یہ تو کسی سے بھی پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ بچپن کے روزے اچھے لگتے ہیں, اور ہم نے اپنے ایک مہمان سے پوچھا تھا کہ وہ, ہم نے اس کو الٹ کر دیا تھا کہ وہ کون سا ٹائم تھا کہ جس ٹائم میں آپ کو روزے رکھنا تھوڑا سا ٹف لگ رہا تھا. تو اگر اس سوال کو میں آپ کی طرف بھی لے کے آؤں, تو ابھی تک جو زندگی آپ نے گزاری, بھی آگے اور بہت کچھ کرنا ہے, لیکن ابھی تک آپ کو کس ڈیوریشن میں لگا کہ ہاں یہ والے روزے میرے ٹف تھے, ایجوکیشن میں, اسکول لائف, کالج لائف, یونیورسٹی لائف, یا جاب والی لائف میں؟ میرے ٹفسٹ روزے تھے وہ یونیورسٹی لائف میں تھے. اس میں معاملات ایسے ہوتے تھے کہ یونیورسٹی بھی تھی, ساتھ جاب بھی تھی, ساتھ ٹیچنگ بھی کر رہا تھا, اپنا ٹیوشن سینٹر چلا رہا تھا. اس کے بعد جو سوشل ورکنگ کی لائن تھی نا, تو تنقید کا نشانہ لوگ بناتے تھے ڈونیشنز کی بیس پہ, یا ہمارے انوالو ہونے کی بیس پہ, کہ روزہ رکھ کے ایسے کر رہے ہیں, ڈونیشن لے رہے ہیں, یا شاید اپنے ذاتی مفاد کے لیے فیمس ہونا چاہ رہے ہیں, تو وہ کچھ روزے سخت محسوس ہوتے تھے. اچھا, ایک اور بہت ضروری بات, اور وہ اس لیے کہ جو کام ہم نے شروع کیا 2013 میں, اسی طرح کے کام آپ بھی کر رہے ہیں, کچھ آگے پیچھے چینجنگ ہوگی, تو ہمیں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کراچی کے اس ہائی لٹریسی ریٹ علاقے, مضافاتی علاقہ کہلاتا ہے گلشن حدید, وہ مشکل کا یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن کے بیک پہ کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے. میں ہو گیا یا ہمارے فاؤنڈر ممبر ہو گئے, وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, جاب پرسن ہیں, جاب کرتے ہیں, اور ہمارے پیچھے کوئی پولیٹیشین نہیں رہا, ہمارے پیچھے کوئی چودھری وڈیرا سیاستدان, کوئی جاگیردار, ایسا کوئی بندہ نہیں رہا جو ہمیں ایکٹیویٹیز کے لیے فنڈ کرتا ہو. تو یہ مشکل آپ کو بھی پیش کہیں نہ کہیں آتی ہوگی, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا کچھ لوگ موجود ہیں فائنینشلی؟ بیسک پراپر تو لوگ نہیں موجود, لیکن کافی کمپنیز ہیں, کافی ایسے ادارے ہیں جن کے مخیر حضرات جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ گورنمنٹ آفیسرز ہیں جو اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس ادارے کو بیک اینڈ سپورٹ دیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, اسکولز ایکٹیویٹیز ہیں, ہاسپٹل ایکٹیویٹیز ہیں. ریسنٹلی ہم نے پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں ہمارے جو ممبرس تھے ان کی فیملیز کے لیے کوٹا سسٹم مقرر کر دیا ہے کہ وہ وہاں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں, اور فوراً بیسس پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہ سارے کام جیسے گورنمنٹ میں آپ نے کروائے, تو گورنمنٹ سے کوئی ایسے خاص لوگ, میں اس لیے چاہ رہا ہوں یہ بات کرنا, ہو سکتا ہے آپ کا پرسنل ہو, آپ اسے نہ بتانا چاہیں, اس سے موٹیویشن ملے گی اور نوجوانوں کو کہ وہ آگے بڑھیں گے اور اپنے تعلقات کا پازیٹیو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کہ کچھ لوگ کیا آپ کو ایسی سپورٹ میں آپ کو ہیلپ کرتے ہوں, جن کا نام بھی آپ یہاں پہ لینا چاہیں, ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں, اور وہ کس طرح کی سپورٹ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ آگے اس ایکٹیویٹی کو پائے تکمیل تک لے جاتے ہیں؟ جی بالکل, میں ایک بہت ہی اچھے پولیس آفیسر ہیں مہر مظفر صاحب, وہ ایک بہت اچھے سوشلسٹ ہیں, اور پنجاب لیول پر وہ پولیس اور پبلک ریلیشنز کو بہترین بنانے کے لیے جو ہمارا ایک امپیکٹ سیٹ ہوا ہے کہ ہمارے پولیس کے ساتھ تعلقات کس طرح کے ہیں, یا پولیس اور پبلک ریلیشنز کس طرح کے ہیں, ان کو بہتر بنانے کے لیے وہ بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں, اور وہ بہت ہی بہترین سوشلسٹ بھی ہیں پنجاب کے اندر.
علی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے ٹائم نکال کے، اور امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ جو آپ کا جوش جذبہ ہے، جو آپ کے پلانز ہیں وہ قائم رہیں اور آگے کے گولز آپ کے مکمل ہو، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی دے. اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا، ہمارے درمیان موجود تھے. جی میں بس اپنا اختتام اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اتنا کرتا جاؤں گا کہ وہی جہاں ہے تیرا جہاں، وہی جہاں ہے تیرا جہاں جس کو کرے تو پیدا، وہی جہاں ہے تیرا جہاں جس کو کرے تو پیدا. یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، نہ تارے میں ہے نہ گردش افلاک میں ہے، نہ تارے میں ہے نہ گردش افلاک میں ہے، تیری تقدیر تیرے نالائے بے باک میں ہے. بہت بہت زبردست. یہ دیکھیں جو ہمارا مقصد یوتھ کو پروموٹ کرنا، اور آج ہمارے سامنے ایک بہت بہترین نوجوان ہمارے درمیان ہمارے مہمان تھے. بہت خوشی ہوئی ان سے بات کر کے، اور زیادہ خوشی اس لیے ہوئی کہ جیسے انہوں نے بتایا بھی، یہ میرے اسٹوڈنٹ رہے، لیکن یہ اسٹوڈنٹ رہے کلاس 2 اور 3 کے، اور آج ماشاءاللہ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اور اس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کے ہر کسی کو خوشی ہوتی ہے. اور آج کے پروگرام کے لیے سید فہد مجھے اور ہمارے پروڈکشن اور شوٹ ایڈ علی نقاش کو اجازت دیں. انشاءاللہ کل ایک اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. شکریہ. اللہ حافظ.